اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھر میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ایمان کی اور خیر اور برکت والی عزت والی زندگی سے نوازے، ہر غم گناہ اور شر کو آپ سے دور رکھے۔ اچھا، کل کی ویڈیو پر بہت سے مجھے میسیجز ایسے ریسیو ہو رہے ہیں کہ آپ استغفار پر تو بات کرتی ہیں مگر بہترین اوقات کے بارے میں بتائیں۔ ہم استغفار ڈیلی کرتے ہیں، ایک بہن کہتی ہے کہ میں ڈیلی 30,000 مرتبہ استغفار کرتی ہوں، لیکن جو میری حاجت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو قبول کیوں نہیں ہو رہی اس پہ بات کریں گے، لیکن بہترین اوقات کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی سنیں گے، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ 5 بہترین اوقات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خود کو موٹیویٹ کیا کریں کہ اگر کوئی چینج آپ اپنی لائف میں لانا بھی چاہ رہے ہیں، کوئی پازیٹیو چینج، تو سب سے پہلے خود کو چینج کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ اچھائی کی امید رکھتے ہیں تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کو بھی ویسے ہی کوئی اچھائی یا بلائی دے۔ اپنی عبادات کو ٹائم پہ کیا کرے، اپنی عبادات کو سلولی آہستہ آہستہ طریقے سے، شوق سے، لگن سے کیا کرے۔ صدقات و خیرات میں اپنا ٹائم بڑھائے یا نیکی کی بات پھیلانے میں مدد کیا کرے۔ پہلی بات یا پہلا جو میں سٹیپ بتاؤں گی، 5 مین سٹیپس ہیں، آپ وہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نہ صرف استغفار بلکہ آپ کی جو عبادات ہے یا وظائف ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی سنیں گے۔ پہلا بہترین وقت جو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ کس ٹائم میں کر سکتے ہیں، یا بہترین وقت جس کے بعد اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اور فوراً قبول ہوگی، جو حدیث سے ثابت وقت ہے وہ ہے فرض نماز کے بعد۔ آپ ایک تسبیح چاہے پڑھ لیں، چاہے آپ زیادہ پڑھ لیں، لیکن obviously فرض نماز کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھ سکیں۔ تو حدیث سے ثابت ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ تو آپ اگر ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہے تو 313 تک آپ لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ بہترین ٹائم جس پہ خود اللہ تعالیٰ صدا لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ آواز بلند فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، یا ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی جس کو میں عطا کروں۔ obviously تہجد کا ٹائم، آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے دیکھیں، فجر کی نماز کے لیے ہر کوئی اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 10 سے 15 منٹ پہلے فجر کی اذان سے پہلے اٹھے، تہجد ادا کرے۔ میں آپ کو ہزاروں لاکھوں کا نہیں کہتی، 100 مرتبہ پڑھ لے، 313 مرتبہ پڑھ لے، 700 مرتبہ پڑھ لے۔ انسان ہے، نیند آئی ہوتی ہے اس ٹائم، مگر اگر آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے، اپنے بچوں کے اچھے نصیب چاہیے، خود اپنا اچھے نصیب چاہیے، حاجات قبول کروانی ہے، مشکلات دور کروانی ہے، تو وہ بہترین ٹائم ہے۔ تیسرا، اگر خدا نخواستہ آپ پر کوئی مشکل آ جائے، اس وقت انسان سے مدد کی بجائے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، نفل پڑھ لے، کوئی صدقہ دے اور ساتھ میں استغفار کی تسبیح پڑھ لے، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں نے ہی اس کو مشکل میں ڈالا ہے، اور یہ بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً سے فوراً جب آپ استغفار کرتے ہیں آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور فوراً سے پہلے آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے، آپ کی مدد خود فرماتے ہیں۔ چوتھا سٹیپ ہے سحر کا وقت، فجر سے تھوڑی دیر پہلے جب آپ تہجد ادا کر لیں اور فجر کی اذان ہونے میں 10 سے 15 منٹ رہتے ہوں، وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے استغفار کی یا اذکار کی یا عبادات کی قبولیت کا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 تو ہو گئے ہمارے فائدے کے یا تو ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یا تہجد میں ہے، یا مشکل ہم پہ آئی ہے، یا سحر کے وقت۔ ایک وقت ایسا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ کوئی حاجت ہے، نہ مشکل ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو، آپ سے اس دنیا و جہان کا مالک راضی ہو، آپ سے بادشاہ راضی ہو۔ وہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بلا وجہ، بلا کسی غرض کے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے یا میرا ذکر کر رہا ہے۔ یہ چاہتا تو یہ کوئی اور کام بھی کر سکتا، گناہ بھی کر سکتا تھا، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، لیکن اس نے میرا ذکر کرنا پریفر کیا ہے، مجھے یاد کرنا پریفر کیا ہے، مجھے پریفر کیا ہے، تو یہ جو چاہتا ہے یہ بندہ اسے دے دو۔ پہلا وقت فرض کی نماز کے بعد
دوسرا مشکلات آ جائے، تیسرا تہجد کے وقت، چوتھا سحر کے ٹائم، پانچواں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور صرف میں یہاں استغفار کی بات نہیں کر رہی، آپ کوئی اور چاہے اپنی تلاوت چاہے اپنے اذکار چاہے اپنی عبادات چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پلس اس کے ساتھ صدقہ مست دیا کرے، ضروری نہیں ہے مالی صدقہ ہو یا 100، 1000، 500 ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اگر پیسے نہیں بھی ہے تو 2 رکعت نماز صدقہ کے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیا کرے۔ یقین رکھیے کہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، آپ کی حاجات، آپ کی مشکلات کو، آپ کی حاجات قبول کرتا ہے اور آپ کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے بالکل جڑ سے ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و رزق میں برکت ہو تو آپ صدقہ کیا کریں، کیونکہ اللہ سے تجارت ہے۔ اس کے بعد کہ کوئی بلائی کا کام ایسا کیا کرے جو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اور ان مین سٹیپس جو میں نے بتائے ہیں اس پر ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ جی۔